تلخی کام و دہن کب سے عذاب جان ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ ایک خاکی کھلا ہوا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی۔ بلاکڈ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے۔ اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا۔ کچھ بہت اہم تھا یہاں؟ خیر، کانفرنس کا سنائے۔ تم جانتے ہو، آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھراسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھراسائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے، اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فاسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی، اور اگر وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی، پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کیا بنا؟ فارس کو سزا ہو گئی؟ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں، سو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مگر جو بھی ہونا بنا ہوگا کیس کا میں خود دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا کے دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا۔ ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ اوہو، کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا۔ بس اچھا، مجھے جانا چاہیے، بائے۔ ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربہی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس سکندر نے اندر جھانکا۔ چہرے پہ مزید کرواہٹ پھیلی، کان کی لوئیں سرخ پڑی۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکلا تو غم و غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہ جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب، میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ حشن کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری۔ کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پر خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے، اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار سٹارٹ کر دی۔
قصر کاردار پہ رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتر آئی تھی، جو گہرے پراسرار رازوں سے لدے ہوں، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہوں، اور نہ برسیں تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبزہ زار پہ اپنی انیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی عقبی بالکنی سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ 2 منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی، باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا، داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیر سبزہ زار پہ ڈالی۔ کاردار اس وقت گھر پر نہ تھے، اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا، جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 6 کلک آواز سی آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا، اس نے کوئی بتی نہیں جلائی، قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھیں، فضا میں گرد کی دبیس تہ تھی، اور اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا جو کھلے دروازے کے باز نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی، آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہیں اسی گھر میں وہ ہسمکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہیں اس گھر میں وہ اسرات ٹہلتا رہا تھا بے چینی میں کرب سے، جب وارث غازی کو مارا گیا تھا۔ تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں قمقمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف دہ یادیں تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کلک ہو کر خود بخود منتقل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رگو جاں کے آس پاس۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کنارے کو سرخ اور جامنی رنگ میں دہکا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اسرا پھیرنے کے 2-4 دن بعد کے انچ بھر بال ہو۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈیکٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا، لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائٹ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چوکے، کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سنے بغیر ریسپشن پہ لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کاردار کا آفس۔ ابرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا، 5ویں فلور پہ، مگر آپ ریسپشنسٹ کا فقرہ ادھورا رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگے۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکریٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکیورٹی کو میرے منہ نہ لگاؤ۔ تیوری چڑھائے فارس نے ہاتھ اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔
گارڈ حواس باختہ سے پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو اس نے ضبط کیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر اکڑے اکڑے انداز سے پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائیڈنگ ڈور کی طرح دائیں طرف سلائیڈ کیا۔ اندر دیوار میں نصف سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبر ڈائلز کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت پہ اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاس ورڈ اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پہ کچھ ڈاکیومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔ شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت۔ تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھی۔ چیک کر لو۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے 2 ساختہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر ابرو تان کر ہاشم کو، ٹھیک، اور کچھ؟ تمہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، جیسے سکندر کو بہت فیورز دیے ہیں، اور اب جب کہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا اس نے تمہیں رہائی کر دیا۔ بہرحال اب تم باہر ہو، نئی زندگی شروع کرنے۔ تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس بھر باہر کو خارج کی اور ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی اور میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے، اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم کزنس ہیں یار، تمہاری پرابلم میری پرابلم بھی ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لوئیں سرخ پڑیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم اس کو میرے خلاف اکسایا کرتے تھے؟ او خدا! ہاشم نے جھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعہ؟ وہ میری بہن کی طرح تھی۔ اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبہ سے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم نے وہ قتل کیوں کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین تھا، مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے، مگر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں اسے کیا کرنا چاہیے سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریمہ پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا، اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جاب نہیں کرنی یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھ رہا تھا، مگر متذبذب سا ہاتھ ملا لیا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی، اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ جب بھی اس کو آزار دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر و پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟
اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت سرت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدقت مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑے لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ لکھنے لگی۔ دفعتاً اس نے کھڑکی پہ دو نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ وہ دو جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر 2-3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی۔ گاہے بگاہے چلتے ٹی وی پہ بھی نظر ڈالتی تھی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا؟ میں نے منع کیا تھا نا، بھویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ہو ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی، ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گی۔ آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، وہ ناراضی سے کہتی، ان کے ساتھ بیٹھی مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی، حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری نواسیاں بھی ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھوں تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا، مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ فارس وہ تو رہا نہیں ہوا؟ وہ کیا مطلب؟ تم نہیں پتا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا۔ سعدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر تو کرتا میرا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو وہی تو، اسے لینے گیا تھا، اسے کب کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک سے وہ الجھ سی گئی۔ اور سعدی نے بھی نہیں بتایا؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے، جواہرات کے پاس۔ اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا، مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا۔ شکر ہے کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لیں۔ سعدی بھی یہی کہتا تھا، فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر 1 ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ اچنبے میں تھی، پھر بے اختیار گھڑی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میٹ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لے آئے، پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ کارڈز لیس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائیں۔ سارا کا کوئی علاج نہ تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پہ اتر آئی تو دیوانوں نے دیکھا سارا اپنے بیڈ میں لحاف تانے لیٹی تھی اور اس کے دائیں بائیں 2 ننھی پیاری سی بچیاں لیٹی تھیں۔ ایک چت ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی، دوسری ماں کے کانوں پہ پھسلتی لٹوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ امل، نور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔
سارا نے چھت کو دیکھتے ہوئے گمسم سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مگر آپ کے بابا کے ایک بھائی تھے۔ ہیں؟ گہری سانس لی۔ کچھ وجہ تھی وہ یہاں سے چلے گئے تھے، مطلب کہ ان کو جیل ہو گئی تھی اس لیے۔ مگر فارس چاچو تو رہا ہو گئے ہیں نا؟ امل ایک دم بولی۔ سارا دنگ رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ جی ماما۔ امل نے الٹا اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے خود سنا ہے، نانی بتائی تھی فون پہ کسی کو کہ اب وہ رہا ہو گئے ہیں، تو اب ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ نہیں امل، اس کے لہجے میں سختی آ گئی، ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے ہیں بہت، ان کے پیچھے برے لوگ لگے ہیں، سو ہم ان کے قریب جائیں گے تو وہ برے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگ جائیں گے، اس لیے اب ہم ان سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ ماں کے بالوں سے مسلسل کھیل رہی تھی، مگر امل نے اتنی ہی سمجھداری سے پوچھا، اوکے ماما، لیکن ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ سارا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا، ہم ان سے نہیں ملیں گے۔ بے شک وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، اوکے؟ درستی سے کہہ کر وہ ذرا فکرمند سی اب لیمپ بجھا رہی تھی۔ نور نے بتی بجھتے ہی فوراً اسے آنکھیں بند کر لی، مگر امل کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ سینیٹورز مال میں رنگوں اور روشنیوں کا سیلاب جگمگا رہا تھا۔ تیسرے فلور کے ایک بوٹیک کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وسط میں مخملے صوفے بچھے تھے، کپڑوں کی ریکس کونوں میں تھیں۔ وہاں ایک قد آور آئینے کے سامنے شہرین کھڑی تنقیدی نگاہوں سے اپنا پہنا ہوا گولڈن گاؤن دیکھ رہی تھی، جس کی ایک آستین نہیں تھی اور دوسری کلائی تک آتی تھی۔ اس نے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ترچھی ہو کر عکس دیکھا، سنہرے باب کٹ بالوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے کیا اور بیزاری سے منہ بنایا۔ فال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں نے کہی تھی۔ قریب کھڑی لڑکی اسے جلدی جلدی وضاحت دینے لگی، جسے اس نے گویا سنا ہی نہیں۔ وہ خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے عکس میں پیچھے صوفے پہ بیٹھی سونیا اور ساتھ مستعد کھڑی ملازمہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سونیا بور سی ہو کر بار بار پاؤں قالین سے رگڑ رہی تھی۔ عکس میں دکان کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا اور وہ جو بگڑے موڈ سے مینیجر کو کچھ کہنے لگی تھی، دروازے کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے تھوک نگلا۔ چوکھٹ پہ سادی کھڑا تھا، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے مڑ کر صوفوں کی سمت دیکھا۔ سمینہ، سونیا کو لے کر اوپر فوڈ کورٹ جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ سے ذرا ٹھہر کر بات کرتی ہوں۔ وہ تو سر ہلا کر چلی گئی، البتہ سمینہ نے بچی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پس و پیش کی تھی۔ میم، اوپر کس جگہ؟ سمینہ، اس نے تیز نظروں سے گھورا تو وہ فوراً سونیا کی انگلی تھامے باہر نکل گئی۔ شہرین پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے گاؤن کا فال والا گلا انگلیوں سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تو آپ گولڈن پہن رہی ہیں؟ گڈ، میں بلیک پہن رہا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مڑے بغیر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ سادی نے مصنوعی حیرت سے شانے اچکائے۔ یہ ایک مال ہے اور یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ مجھے گھر سے فالو کر رہے تھے یا فون سے ٹریس کیا؟ کیا آپ یہ نہیں مان سکتی کہ ہم اتفاق سے ملے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اوکے، آپ کے فون سے ٹریس کیا ہے۔ شہرین اس کی طرف پلٹی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہمیں اس طرح ایک ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے۔
اسی لیے آپ نے ان کو بھیج دیا؟ وہ ہاشم کو بتا دے گی؟ اس نے گویا جھڑک دیا۔ اتنی ناقابل اعتبار ملازمہ؟ وہ حیران ہوا۔ او نہیں سونیا، میری بیٹی، وہ اپنے باپ کو ہر بات بتاتی ہے، تلخی سے کہہ کر وہ کان میں پہنے سیاہ نگوں والے آویزے اتارنے لگی۔ آپ اتنا ڈرتی ہیں ہاشم بھائی سے؟ سعدی، شہرین نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، مگر وہ سونیا کو مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں اس کے خلاف گئی۔ اور یو نو وٹ، تمہارے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ میں تمہیں ہاشم کے خلاف میری مدد چاہیے، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ جب آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں نے بھی کیا ایسے ہی منع کیا تھا؟ وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ شہری ایک ثانیہ کو خاموش رہ گئی۔ وہ اور مسئلہ تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ سعدی جواب دیے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ کیا چاہیے؟ وہ بالکل ہلکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میز پہ رکھے شہرین کے پرس میں ڈال دیا۔ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ الجھی سی کھڑی رہ گئی۔ میرا ٹیپ آپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں گی، اتنا سا کام۔ مگر تم یہ خود بھی لے جا سکتے ہو پارٹی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ سیکیورٹی پروٹوکول سخت ہے، موبائلز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ تو فیملی ہے نا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ دوسرا کام کرنے کی حامی بھریں، میں بتا دوں گا۔ اور کیا ہے وہ دوسرا کام؟ مجھے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ چاہیے، ہر صورت میں۔ تم پارٹی میں نہ ہی آؤ سعدی، تم ہم دونوں کو مشکل میں ڈال دو گے۔ میں ایک ہفتے سے جب سے ہاشم بھائی نے بالخصوص میرے لیے کارڈ بھجوایا تھا، اس پارٹی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں آپ پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ آپ کو ہاشم بھائی سے اپنے تمام دکھوں اور اذیتوں کا بدلہ لینا ہے نا، تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ مجھے ہاشم بھائی کا پاس ورڈ لا کر دیں گی۔ اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کے تاثرات دھیمے پڑے۔ اس نے تذبذب میں امید اور خدشات سے بھری آنکھوں سے سعدی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا، میں وہ واپس چرانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔